مگر ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے، بندے اور بندے کے درمیان جتنے دروازے تھے تو نے بند کر دیا، لیکن بندے اور خدا کے درمیان جو دروازہ ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اس لیے لرز رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا اے میری بندی تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو میں اپنے زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اللہ کو بتا سکوں کہ میں نے زنا کیوں کیا تھا۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جب تمہارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حساب لے گا، قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب نہیں لے گا؟ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن میں پڑوسی کی جو مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ اگر تم نے کسی کے بغیر پوچھے لکڑی سے خلال کیا ہوگا اس بن پوچھے ہوئے لکڑی کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راتوں کو گندی فلم دیکھنے والے جوانوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اللہ پوچھے گا تو نے جوانی میں گندی فلمیں کیوں دیکھی تھی تو اللہ کو جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ زنا کے اڈوں پر تم گئے تھے، اللہ کو کیسے بتاؤ گے کہ ہم نے زنا کیا تھا، ہم نے گانے سنے تھے، ہم نے آوازی کی تھی؟ ہے کسی میں ہمت جب اپنے باپ کو اپنی راتوں کی داستان نہیں سنا سکتے، جب اپنے پیر کو اپنی راتوں کی داستان نہیں سنا سکتے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ہے کسی میں ہمت؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ لڑکی کہتی ہے کیپ لو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گی، اسی لیے کانپ رہی ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ کہتے ہیں دل سے بات نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کفل کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ کفل نے کہا اے لڑکی تو غریب مفلس لاچار ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ نے تو مجھے مال دیا، دولت دیا، جا 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 نکل کے جلدی سے چلی جا، میں تجھ سے کچھ نہیں مطالبہ کرتا۔ اور سن، آج تجھی سے زنا نہیں کروں گا، تجھ سے نہیں کروں گا، بلکہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی سے نہیں کروں گا۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی سے نہیں کروں گا۔ بس لڑکی نکل کر گئی، لڑکی نکل کر گئی اور موت کا فرشتہ داخل ہوا۔ توجہ، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ دل کا درد ہے، دل کا درد۔ اے میری قوم کے جوانوں، کسی کے دل کا درد ہے، دھڑکتے ہوئے دل کا درد، غور سے سن لو۔ ادھر وہ لڑکی نکل کر گئی، ادھر موت کا فرشتہ داخل ہوا اور کفل کی روح نکالی۔ یعنی تم تصور کرو اگر کفل اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا اور زنا میں مبتلا ہو جاتا تو کفل کو کس حالت میں موت آتی؟ کس حالت میں؟ ہائے لا الہ الا اللہ، زنا کرتے کرتے سن لو، زنا کرتے کرتے موت آتی، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کفل نے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، موت کا وقت بڑھایا نہیں گیا، اس کو موت آ گئی، لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو کتنے بری حالت میں مرتا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کاروں میں سفر کرتے ہوئے گانے سننے والوں، بستر پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، حتیٰ کہ اس مجمع میں ایسے لڑکے نہیں ہوں گے لیکن دور تک آواز پہنچ رہی ہے، جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک پہنچ جائے، بلکہ زنا کرنے والوں مجھے بتاؤ، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کے داڑھی مڈانے والوں ذرا بتاؤ، موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اگر تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی مڈا رہے ہو یا کاروں کے اندر گانے سن رہے ہو، اسی وقت موت آ گئی، معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو، اسی وقت موت آ گئی، گندی فلم دیکھ رہے ہو، اسی وقت
گئی، بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو اور یقیناً مسلمان ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، یقیناً قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو، تو میرے بھائی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ بتاؤ بتاؤ، اللہ اکبر، کسی کو زنا کرتے وقت موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو نشے میں موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو داڑھی مڈاتے مڈاتے موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو گندی فلمیں دیکھتی موت آئی تو اس کو کیا بنے گا؟ سنو سنو گناہ کرنے والوں، جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچو، اللہ دیکھ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا بنے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے آپ نے بیٹھا نا بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی آخرت کا سوچ لو۔ دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو جاؤ گے تو دوبارہ پھر چانس ملے گا کامیاب ہونے کا۔ اللہ کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، وہ امتحان پہلی اور آخری بار ہوگا۔ بہت گولڈن چانس ہے میرے بھائی، دنیا میں اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے تھے، پھر مر جا کے دنیا سے چلے جائیں گے، دوبارہ لوٹ کر پھر دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے، پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے۔ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کے اچھا عمل کرتا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اچھا عمل کر لو، مت گناہ کرو۔ گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے، گناہ جہاں ہے وہاں فنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس جیسے وہ لڑکی باہر نکلی، کفل کو موت آ گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، پوری بستی میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو زاہدان خشک ہوتے ہیں، اپنے سوا کسی کو نیک نہیں سمجھتے۔ لوگوں نے باتیں کی، چلو چلو، اتنا پاپی تھا، اتنا بدکار تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، اب وہ مر گیا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہوگا، کالا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن کسی نے کہا بھائی کچھ بھی تھا، کفل مسلمان تھا، اس کے جنازے میں چلو تو صحیح۔ جب لوگ اس کے دروازے پر آئے، جب لوگ اس کے دروازے پر آئے، جب لوگ اس کے دروازے پر آئے تو اس کے دروازے پر نور کے قلم سے اللہ نے لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ اللہ اکبر، یعنی کہ کفل نے اللہ کے خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا صرف اس تصور سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے کفل نے ایک گناہ چھوڑا۔ ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے کفل کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے، کفل کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ رہا ہے۔ جب بھی دل گناہ کرنے کو چاہے سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کے لیے گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں لذت نہیں ہے، گناہ میں عزت نہیں ہے۔ نکل آؤ گناہ سے، سچی توبہ کر لو، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، اپنی زندگی کو بدل لو۔ آج سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ بولو کیا میں امید کر سکتا ہوں؟ آج سے ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ بہت خوبصورت ہے نیکی کی دنیا، بہت خوبصورت ہے پرہیزگاری کی دنیا، بہت خوبصورت ہے تقوی کی دنیا۔ اور یاد رکھنا، جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو تو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اے محمد الرسول اللہ کے عقابوں، اے رسول اللہ کے شاہینوں، تم لوگ جو ہے عیاشی کے لیے نہیں ہو، آوارگی کے لیے نہیں ہو۔ اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نماز کے لیے ٹائم نکالو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جب لوگ مسجد میں نہیں آتے عبادت کے لیے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں کہتی مولا جس نے مجھے ویران کر دیا اس کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ جس قوم کے
لیے مسجد بددعا کر رہی ہو، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ قوم سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ قوم اطمینان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ میرے بھائیو، مسجدوں کو آباد کرو، گناہوں سے نکلو، ایجوکیشن پہ محنت کرو، بہت محنت کرنا ایجوکیشن پہ، کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اور مذہبی تعلیم اتنی ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو، اذان تمہیں خود دینا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے جنازہ بھی تمہیں خود پڑھانا ہے، اتنی دینی تعلیم تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔